بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، یہ آج ہمارا درس نمبر 23واں ہے 23۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون۔ اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد خشکی میں، فی البر خشکی میں، والبحر اور دریاؤں میں، بما کسبت ایدی الناس لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکائے، عملوا بعض ان اعمال کا مزہ ان کو چکائے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوگ باز آ جائے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، فی الارض کہ زمین میں چلو، فانظروا اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین ان لوگوں کا کیا انجام ہوا، عاقبۃ الذین من قبل انجام جو تم سے پہلے تھے، کان اکثرهم مشرکین ان میں سے اکثر مشرک تھے، فاقم وجهك للدین القیم من قبل سو اے مخاطب تو اپنا رخ دین قیم کی طرف رکھ، من قبل ان کے آنے سے پہلے، من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یعنی اس دن کے آنے سے پہلے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی لوٹ کر جانا ہے، ہٹنا ہے، یعنی لا مرد لہ جو ہٹے گا نہیں، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یومئذ یصدعون اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی یوم لا مرد لہ وہ ایسا دن ہے کہ جو واپس ہونے والا، لوٹنے والا نہیں ہے، پلٹنے والا نہیں ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یومئذ یصدعون تو اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين۔ من کفر فعلیہ کفر، اور جو شخص کفر اختیار کرے گا تو اس کا کفر اسی پر پڑے گا، ومن عمل صالحا اور جو شخص نیک کام کرے گا، فلأنفسهم يمهدون تو سو ایسے لوگ اپنی ہی جانوں کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، راہ کو سیدھا کر رہے ہیں، لیجزی الذین آمنوا تاکہ اللہ تعالی الذین ان لوگوں کو آمنوا وعملوا الصالحات یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، انہ من فضلی اپنی فضل سے، انہ لا یحب الکافرین بے شک اللہ تعالیٰ کفر اختیار کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر یعنی خشکی اور سمندر میں فساد پھیل رہا ہے۔ یہاں فساد سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ فساد الفساد سے یعنی قحط مراد ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یعنی الفساد سے بارشوں کی قلت بھی مراد ہو سکتی ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ کھیتوں پر ہوا کا چلنا، اس کو برباد کرنا، تباہ کرنا، اور چوتھا قول یہ ہے کہ تجارتوں میں نقصان کا ہونا، اور یہ قول بھی ہے کہ انسان اور چوپایوں میں کثرت اموات اور اسی طرح کثرت غرق اور ہر چیز سے برکت کا مٹ جانا وغیرہ، تو یہ فساد سے مراد ہے۔ بما کسبت ایدی الناس یعنی لوگوں کی بداعمالیوں کے سبب، وہ بداعمالیاں شرک اور دیگر کبائر ہیں، جیسے کہ ماقبل آیات میں دیگر کبائر میں جیسے کہ ماقبل سود کا تذکرہ ہو گیا، چونکہ ماقبل سود کا ذکر تھا تو اس میں سے جو نا کبائر گناہ میں سے تو ایک کیا ہے؟ سود ہے، اور سود نظام یہ تباہ کن معاشی نظام ہے، یعنی ایک جو پہلی آیات تھا یعنی اس میں سود قرضے کی ممانعت آئی تھی اور اس میں سود لینے سے منع فرمایا تھا۔ اب یہ مضمون ہے کہ سود نظام
یعنی تباکن معاشی نظام ہے، جس نے معاشرے میں یہ نظام، یعنی جس معاشرے میں بھی یہ نظام چل پڑتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سودی نظام سرمایہ داری وجود میں یعنی سود نظام کی وجہ سے آگے سرمایہ داری نظام وجود میں آتی ہے، اور ملک کی دولت جو ہے نا وہ چند یعنی افرادوں کے ہاتھ میں سمٹ جاتی ہے، اور سرمایہ دار براہ راست زر سے زر پیدا کرنے لگتا ہے، جیسے کہ یہ تین نظام ہے: کیپٹلزم، سوشلزم اور اسلام۔ تو کیپٹلزم کا کیا ہے کہ وہ لوگوں کو یعنی اتنا کھلا چھوٹ دے دیتے ہیں کہ وہ زر کا زر کے ساتھ تبادلہ کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو ہر چیز میں آزادی دے دیتی ہے کہ وہ چاہے حرام کا کاروبار کرے چاہے کوئی بھی کاروبار کرے، تو یہ یعنی کیپٹلزم یعنی سرمایہ دارہ نظام کا یہ خاصہ ہے۔ تو اسی نظام کی بربادی کا یہی سبب ہے کہ اس نے لوگوں کو کھلا چھوٹ دے دیا۔ اور دوسرا نظام چونکہ اشتراکیت ہے، تو اشتراکیت نے لوگوں کے جو ہے نا سلب ان کی جو ہے نا وہ آزادی کو بھی سلب کر دیا، اور ہر انسان کو اس کے آزادی کو اتنا گونٹا کہ اس کو جو ہے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں کچھ زمین وغیرہ رکھ سکے۔ لیکن اسلام نے سود کو یعنی لیکن اسلام نے اس کے درمیانی راستے اختیار کیا، اور لیکن ساتھ ساتھ معیشت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اسلام نے چند یعنی اس کے لیے کچھ قانون اور قید اصول ذکر کی ہے۔ اس میں سے یہ ہے کہ اس میں اخلاقی پابندی ہو، خدائی پابندی ہو، حکومتی پابندی ہو، تو وغیرہ وغیرہ۔ تو جو اسلام نے سود کو حرام کیا اور بے کو جائز کیا، یعنی زر سے زر مبادلہ یعنی زر سے زر پیدا کرنے کے لیے درمیان میں اس میں عمل ہونا ضروری ہے۔ جب آپ زر کا زر کے ساتھ مبادلہ کر رہے ہیں تو پھر اس کے درمیان عمل کا واسطہ ہونا، یہ لانا یہ ضروری ہے۔ یعنی مثلا 100 روپے کی چیز لایا اور 110 روپے میں بیچ دی، تو یہ جو جائز ہے اور یہ نفع ہے۔ اور 100 روپے قرض دے کر 1 ماہ کے بعد 100 روپے 110 روپے لیں تو یہ حرام ہے، یہ سود ہے۔ تو یہ اس وجہ سے تو ماقبل چونکہ سود کا تذکرہ تھا، تو یہاں پر جو ہے نا بہت سارے کبائر گناہ، اسے شرک مراد ہے، تو کبائر گناہ میں سے ایک سودی بھی بہت بڑا گناہ ہے، جو نظام معیشت کے لیے تباکن معاشی نظام ہے، جو معاشی نظام کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ بما کا سبت عید الناس، یعنی ان لوگوں کی بدعمالیوں کے سبب، وہ بدعمالی یعنی شرک اور دیگر کبائر وغیرہ ہیں۔ جیسے فرمایا کہ ایک اور جگہ میں، جیسے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض اعمال کا بدلہ چکائے، یعنی مطلب یہ ہے تاکہ ان کو دنیا میں ان کے بعض اعمال کا وبال چکا دے، یعنی چکا دیا جائے، اس سے قبل کہ آخرت میں ان کو تمام اعمال بد کا سزا ملے۔ لعلہم یرجعون، یعنی شاید کہ وہ توبہ کر لیں ان معاصی سے جن میں وہ مبتلا ہے، پھر گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور سزا کا یعنی سبب حقیقی ہونے کی تاکید کے لیے، یعنی اگلی والی آیات قل سیروا فی الارض، اگلی والی آیات میں فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا، کہ آپ زمین میں چلو اور دیکھو، بطور تاکید فرمایا یعنی قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا یعنی عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین کا کیا انجام ہوا، جو ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا، ان میں سے اکثر تو مشرک تھے۔ تو اس آیات میں زمین میں گھوم پھر کر ہلاک ہونے والے کے حالات دیکھنے کا حکم فرمایا، تاکہ گناہوں کے باعث ان کا جو برا انجام ہوا اس کو وہ دیکھے اور اس پر غور اور فکر کرے، تاکہ وہ غور اور فکر کرے کہ وہ لوگ انہوں نے ان کبائر گناہ کو اپنایا، تو کبائر گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو عبرت نشانہ بنا دیا، تو تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ، بس آپ اپنا چہرہ دین قیم کی طرف کر لیجئے۔ القیم ایسی کامل یعنی استقامت جس میں کوئی ٹیڑھا پن وغیرہ نہ ہو۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له، اس سے قبل کہ ایسا دن آئے جس کو لوٹانا ناممکن نہیں ہے، کہ جس کو لوٹانا ہی ناممکن ہے، اور وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، کہ وہ ایسا دن جس کا لوٹانا ہی ناممکن نہ ہو۔ ہم مردہ یہ مصدر بمانا الرد کا ہے، لوٹانا کے آئے ہیں، من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ من اللہ یہ یأتیہ کے متعلق ہے، من اللہ یہ اس فعل یأتیہ کے متعلق ہے۔
یعنی اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا دن آئے جس کو کوئی لٹا نہ سکے. جیسے کہ دوسرے مقام میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا. اور دوسرا یہ ہے کہ مردہ کے متعلق ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ مردہ یہ جو من اللہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ مردہ کے متعلق ہو. ایک تو یہ ہے کہ من اللہ یہ ان یأتی فعل کے متعلق ہو، دوسرا یہ ہے کہ من اللہ یہ مردہ کے متعلق ہے. یعنی مردہ کی تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کو لانے کے بعد واپس نہ فرمائے گا، اور وہ خود وہ یعنی واپس نہیں ہوگا. وہ دن وہ ایسا وہ مراد جس سے جیسے ماقبل میں نے بیان کیا تھا کہ قیامت کا دن مراد یومئذ یصدعون، اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفر. اب ماقبل میں یومئذ یصدعون اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے. اب آگے آیات میں من کفر فعلی کفر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کی طرف اشارہ کیا انہیں من کفر فعلیہ کفر، یعنی من کفر جو کفر کر رہا ہے اسی پر اس کا کفر یعنی کفر پڑے گا، یعنی کفر کا وبال واقع اسی پر ہوگا. ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون، اور جو نیک عمل کر رہے ہیں وہ اپنے ہی لیے ہی سامان کر رہے ہیں، اپنے لیے ہی سامان آخرت مہیا کر رہا ہے. یعنی وہ اپنے نفسوں کے لیے اسے درست کر رہے ہیں، اپنے نفسوں کے لیے وہ آدمی درست کرتا ہے. یعنی جیسے کہ ایک شخص ہے نا کہ وہ ایک آدمی جو یعنی اپنے بستر بچاتا ہے تاکہ نیند کو یعنی نیند کو خراب کرنے والی چیز کو اس سے ابھارتا ہے، اس سے دور وغیرہ کرتا ہے، تو تاکہ اس کی خوابگاہ میں کوئی چیز باقی نہ رہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے جنت ان کے لیے تیار فرما رہے ہیں. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، یعنی جس کا نتیجہ یعنی لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو جزا عنایت فرمائیں گے. لیجزیہ یہ یمہدون کے متعلق ہے، یہ اس لیجزیہ یہ یمہدون کے متعلق ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یعنی اس کے متعلق گویا کہ یہ اس کے یعنی تعلیل اور تقریر ہے. یہاں ضمیر کے بجائے آمنوا وعملوا الصالحات، لیجزی الذین یعنی آمن وعملوا الصالحات ضمیر کے بجائے اس میں ظاہر لائے، یعنی فعل کو ظاہر کیا، اور آمنو اس میں فعل کو ظاہر لائے، وعملوا اور یہاں پر اس وعملوا کو بھی ظاہر لایا یعنی سری لایا، تاکہ اس بات کو پختہ طور پر ثابت کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب فقط وہ کیا ہے مومن ہے. من فضلہ اپنے فضل سے، من فضلہ اپنے فضل سے یعنی اپنی خاص عطا سے. انہ لا يحب الکافرین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتے، اور بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں فرماتے. تو اس میں سابقہ مضمون کو مزید پختہ کیا گیا ہے، یعنی پہلی تقریر مثبت انداز میں تھی اور یہ منفی کے انداز میں ہے. یعنی لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے تو اللہ رب العزت ان کو کیا کریں گے، ان کو نیک اعمال کی وجہ سے ان کو بدلہ دیں گے. لیکن جنہوں نے انکار کیا تو تو اللہ تعالیٰ منکر اور کافروں کو پسند نہیں فرماتے. تو یہ ہمارا درس نمبر 23 تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ درس ہم وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے.